صفحہ نمبر 102 ہی جاری ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو دلائل اور مشاہدہ سے معلوم نہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں، خواہ قالن جو بعض مخلوقات میں مشاہد بھی ہے، خواہ حالن جو کل مخلوقات میں بدلالت عقل معلوم ہے، اور بالخصوص پرند بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں کہ ان کی دلالت اعلیٰ وجود اور سانے اور زیادہ عجیب ہے کہ باوجود ان کے ثقل اجسام کے پھر فضا میں رکے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 103۔ سب پرندوں کو اپنی اپنی دعا اور التجا اللہ سے اور اپنی تسبیح و تقدیس کا طریقہ الہام سے معلوم ہے، اور باوجود ان دلائل کے پھر بھی کچھ توحید کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ اس انکار و اعراض پر ان کو سزا دے گا، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں اب بھی، اور انتہا میں اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت بھی حاکمانہ تصرف اسی کا ہوگا۔ چنانچہ حکومت کا ایک اثر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اب مخاطب، کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلتا کرتا ہے، اور پھر اس بادل کے مجموعہ کو باہم ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بہ تہ کرتا ہے، پھر تو بارش دیکھتا ہے کہ اس بادل کے بیچ میں سے نکل کر آتی ہے، اور اس بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس کی جان پر یا مال پر چاہتا ہے گراتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، اور اس کے جان و مال کو بچا لیتا ہے، اور اس بادل سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایسی چمکدار کہ اس بادل کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے اب بینائی کو چک لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے تصرفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ بھی من جملہ تصرفات الہیہ کے ہے۔ اس سب مجموعہ میں اہل دانش کے لیے استدلال کا موقع ہے، جس سے مضمون توحید اور مضمون لہو ملک السماوات والارض پر استدلال کرتے ہیں، اور اللہ ہی کا یہ تصرف بھی ہے کہ اس نے ہر چلنے والے جاندار کو بری ہو یا بحری پانی سے پیدا کیا۔ پھر ان جانوروں میں بعضے تو وہ جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ، مچھلی، اور بعضے ان میں وہ ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں جیسے انسان اور پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں، اور بعضے ان میں سے وہ ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں جیسے مواشی۔ اسی طرح بعض زیاد پر بھی حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے، اس کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ معارف و مسائل۔ کلو قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ شروع آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں مشغول ہے۔ اس تسبیح کا مفہوم حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز، آسمان، زمین، آفتاب، ماہتاب اور کل سیارے اور ستارے اور زمین کے عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، سب کو خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 104۔ اور جس کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ برابر اس پر لگا ہوا ہے، اس سے صرف مخلاف نہیں کرتا، اس سے سر مخلاف نہیں کرتا۔ اسی عطا و انقیاد کو ان چیزوں کی تسبیح فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان کی تسبیح حالی ہے، مقالی نہیں۔ ان کی زبان حال بول رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پاک و برتر سمجھ کر اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ زمخشری اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اتنا فہم رکھا ہو کہ جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اور اس میں کوئی بعد نہیں کہ ان کو کسی خاص قسم کی گویائی عطا فرمائی ہو اور خاص قسم کی تسبیح و عبادت ان کو سکھا دی ہو جس میں مشغول رہتے ہوں۔ آخر جملے کلو قد علم صلاتہ میں اسی مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے، مگر ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ اور صورت مختلف ہے۔ فرشتوں کا اور طریقہ انسان کا دوسرا، اور نباتات کسی اور طرح سے عبادت، نماز و تسبیح ادا کرتے ہیں، جمادات کسی اور طریق سے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی اپنی مفروضہ ڈیوٹی کو پورا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی ضروریات زندگی کے متعلق بھی اس کو ایسی ہدایت دے دی ہے کہ بڑے بڑے عقلاء کی
عقلا کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اپنے رہنے سہنے کے لیے کیسے کیسے گھونسلے اور بل وغیرہ بناتے ہیں، اور اپنی غذا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہیں۔ من السماء من جبال فیہا، یہاں سما سے مراد بادل ہے، اور جبال سے مراد بڑے بڑے بادل ہیں، اور برد اولے کو کہا جاتا ہے، سوال نمبر 12 مدرسہ ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے، اور یہ سوال آیا ہے 2010 کے سالانہ امتحانات میں، یعنی مدرسہ ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ لقد انزلنا آیات مبینہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ان اللہ خبیر بما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی قُلْ فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جواب یعنی ترجمہ، ہم نے اتاری آیتیں کھول کھول کر بتلانے والی، اور اللہ چاہے جس کو سیدھی راہ پر، اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو، رسول کو، حکم میں آگے، پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے، اس کے پیچھے وہ لوگ نہیں ماننے والے، اور جب ان کو بلائے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں قضیہ چکائیے، کبھی ایک فرقہ کے لوگ ان میں منہ موڑتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کے۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور اس رسول اور اس کا رسول؟ کچھ نہیں، وہ لوگ بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو، تو ان میں تو کہیں ہم نے سن لیا اور حکم مان لیا وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور ڈرتا رہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس سے، سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں، تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ، حکم برداری چاہیے جو دستور ہے، البتہ اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو، تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا، اور تمہارا ذمہ ہے جو تم پر رکھا، اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر۔ خلاصہ تفسیر صفحہ نمبر 105 ہی ہے۔ ہم نے حق کے سمجھانے والے دلائل ہدایت عام کے لیے نازل فرمائے ہیں، صفحہ نمبر 106۔ اور ان عام میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے راہ راست کی طرف خاص ہدایت فرماتا ہے کہ وہ الوہیت کے حقوق علمیہ یعنی عقائد صحیحہ اور حقوق عملیہ یعنی طاعت کو بجا لاتا ہے، ورنہ بہت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اور جو منافق لوگ زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور خدا اور رسول کا حکم دل سے مانا، پھر اس کے بعد جب عمل کر کے اپنا دعوت ثابت کرنے کا وقت آیا تو ان میں
ان میں کا ایک گروہ جو بہت زیادہ شریر ہے، خدا اور رسول کے حکم سے سرتابی کرتا ہے۔ اس وقت سے وہ صورت مراد ہے کہ جب ان کے ذمہ کسی کا حق چاہتا ہو اور صاحب حق اس منافق سے درخواست کرے گا کہ چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے چلیں، اس موقع پر سرتابی کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ آپ کے اجلاس میں جب حق ثابت ہو جائے گا تو اسی کے موافق آپ فیصلہ کریں گے۔ جیسا ان قریب آیت وَإِذَا دُعُوا میں اس موقع کا یہی بیان آتا ہے، اور تحقیق ایک فریق کی باوجود یہ کہ تمام منافقین ایسے ہی تھے، اس لیے ہے کہ غریب غربا کو باوجود کراہت قلبی کے صاف انکار کرنے کی جرأت و ہمت نہیں ہوا کرتی۔ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کو کچھ وجاہت اور قوت حاصل ہو، اور یہ لوگ بالکل ایمان نہیں رکھتے، یعنی دل میں تو کسی منافق کے بھی ایمان نہیں، مگر ان کا تو وہ ظاہری تماشدہ ایمان بھی نہ رہا، جیسا اس آیت میں ہے وَلَقَدْ قَالُوا خَالِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اس آیت میں ہے قَدْ قَفَرْتُمْ ثُمَّ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اور بیان اس حکم عدولی کا یہ ہے کہ یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ان کے خصوم کے درمیان میں فیصلہ کر دیں، تو ان میں کا ایک گروہ وہاں حاضر ہونے سے پہلو تہی کرتا ہے اور ٹالتا ہے، اور یہ بلانا اگرچہ رسول ہی کی طرف ہے مگر چونکہ آپ کا فیصلہ حکم خداوندی کی بنا پر ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسبت کر دی گئی۔ غرض جب ان کے ذمہ کسی کا حق چاہتا ہے تب تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے، اور اگر اتفاق سے ان کا حق کسی دوسرے کے ذمہ ہو تو سرے تسلیم کیے ہوئے بے تکلف آپ کے بلانے پر آپ کے پاس چلے آتے ہیں، کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں حق کا فیصلہ ہوگا، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ آگے ان لوگوں کے اعراض اور حاضر نہ ہونے کی وجہ اسباب چند احتمالات کے طور پر بیان کر کے، اور سب احتمالات کی نفی اور ایک احتمال کا اس بات ہے۔ آیا اس اعراض کا سبب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر یقینی کا مرض ہے، یعنی ان کو اس کا یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، یا یہ نبوت کی طرف سے شک میں پڑے ہیں کہ رسول نہ ہونے کا یقین تو نہیں مگر رسول ہونے کا بھی یقین نہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرنے لگیں اور ان کے ذمہ جو حق ہے اس سے زائد دلا دیں۔ صفحہ نمبر 107۔ واقعہ یہ ہے کہ ان اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہیں ہے، بلکہ اصلی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ان مقدمات میں برسر ظلم ہوتے ہیں، اس لیے حضور نبوی میں مقدمہ لانا پسند نہیں کرتے کہ ہم ہار جائیں گے، اور باقی اسباب حساب کا سب متقی ہیں۔ مسلمانوں کی شان اور ان کا قول تو جب ان کو کسی مقدمہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ خوشی خوشی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارا کلام سن لیا اور اس کو مان لیا، اور پھر فوراً چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے علامت اس کی کہ ایسوں کا آمنا اور آتانا کہنا دنیا میں بھی صادق ہے، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں بھی فلاح پائیں گے۔ اور ہمارے یہاں کا تو قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، بس ایسے لوگ بامراد ہوں گے۔ اور نیز ان منافقین کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ ہم ایسے فرما بردار ہیں کہ اگر آپ ہم کو حکم دیں کہ گھر بار سب چھوڑ دو تو وہ ہم ابھی سب چھوڑ چھاڑ نکل کھڑے ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کی حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے، اور اس نے مجھ کو بتلا دیا ہے، جیسے کہ دوسری جگہ ارشاد ہے قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ۔ آپ ان سے کہیے کہ باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا، کام کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ اہتمام شان مضمون کے واسطے خود ان لوگوں کو خطاب فرماتا ہے کہ رسول کے اس کہنے کے اور تبلیغ کے بعد پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو رسول کا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ رسول کے ذمہ وہی تبلیغ کا کام ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے، یعنی جس کا بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے، جس کو وہ کر چکے اور سبکدوش ہو گئے، اور تمہارے ذمہ وہ اطاعت کا کام ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے، جس کو تم نہیں بجا لائے بس تمہارا ہی ضرر ہوگا، یعنی تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اور اگر روگردانی نہ کی، یعنی نہ پھرے اس بات سے، بلکہ تم نے ان کی اطاعت کر لی جو عین اطاعت اللہ ہی کے ہے، تو راہ پر جا لگو گے۔ اور بہرحال رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے، آگے تم سے باز پرس ہوگی کہ قبول کیا یا نہیں۔
معارف و مسائل۔ یہ آیات ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ طبری وغیرہ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا کہ منافقین میں سے ایک شخص بشر نامی تھا، اور اس کے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کے متعلق جھگڑا اور خصومت تھی، یعنی دشمنی تھی۔ صفحہ نمبر 108۔ یہودی نے اس کو کہا کہ چلو تمہارے رسول سے ہم فیصلہ کرا لیں، مگر بشر منافق نہ حق پر تھا۔ یہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا تو آپ حق کے موافق فیصلہ کریں گے اور میں ہار جاؤں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کعب بن اشرف یہودی کے پاس مقدمہ لے جانے کو کہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت فی قلوبہم مرض میں جو ان کے دلوں میں کفر یقینی کا مرض یا نبوت میں شک ہونے کی نفی کی گئی ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ جو کفر یقینی یا شک ان کے دربار نبی میں مقدمہ لانے سے گریز کرنے کا سبب نہیں، اگرچہ کفر و شرک کا ہونا منافقین میں ثابت اور واضح ہے، مگر مقدمہ نہ لانا اصل میں اس سبب سے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حق کا فیصلہ ہوگا تو ہم ہار جائیں گے۔ فوز و فلاح کے لیے 4 شرطیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اس آیت میں 4 چیزیں بیان کر کے فرمایا کہ جو ان 4 چیزوں کے پابند ہیں وہی بامراد اور دین و دنیا میں کامیاب ہیں۔ ایک واقعہ عجیبہ۔ تفسیر قرطبی میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا ہے، جس سے ان 4 چیزوں کے مفہوم کا فرق اور وضاحت ہو جاتی ہے۔ واقعہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد نبوی میں کھڑے تھے، اچانک ایک رومی دہقانی آدمی یعنی کسان بالکل آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا اس کا کوئی سبب ہے؟ اس نے کہا ہاں، بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور انبیاء اور سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا۔ وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام قطب قدیمہ کو اپنے اندر سمو لیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس رومی دہقان نے یہی آیت مذکورہ تلاوت کی، اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی کہ من یطع اللہ فرائض الہیہ کے متعلق ہے، ورسولہ سنت نبی کے متعلق ہے، ویخشی اللہ گزشتہ عمر کے متعلق ہے، ویتقہ آئندہ باقی عمر کے متعلق ہے۔ جب انسان 4 چیزوں کا عمل ہو جائے تو اس کو اولئک هم الفائزون کی بشارت ہے، اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اس کو ٹھکانہ ملے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہے او اوتیت جوامع القلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معنی نہایت وسیع ہیں۔ قرطبی صفحہ نمبر 109۔ سوال نمبر 13، درجہ ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ سالانہ امتحانات 2012 میں یہ سوال آیا ہے کہ درجہ ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآتیوا الرسول لعلکم ترحمون لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ جواب ترجمہ۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا اس نے ان سے اگلوں کو، اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کے ڈر کے بدلے میں امن۔ میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں گے میرا کسی کو، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو، نہ خیال کر کہ یہ کافر ہیں تھکا دیں گے، بھاگ کر ملک میں
اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ خلاصہ تفسیر صفحہ نمبر 109 ہے۔ اے مجموعہ امت، تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نور ہدایت کا کامل اتباع کریں، ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں حکومت عطا کرے گا، جیسا ان سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو حکومت دی۔ مثلا بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کو قبطیوں پر غالب کیا، پھر ملک شام میں عمالقہ جیسی بہادر قوم پر ان کو غلبہ عطا فرمایا اور مصر و شام کی حکومت کا ان کو وارث بنایا۔ مقصود اس حکومت دینے سے یہ ہوگا کہ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی اسلام، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، رضیت لکم الاسلام دینہ، اس کو ان کے نفع آخرت کے لیے قوت دے گا، اور ان کو جو دشمنوں سے طبعی خوف ہے، ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ صفحہ نمبر 110۔ بشرطے کہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں، نہ جلی نہ خفی، نہ ظاہر یا نہ چھپا ہوا، جس کو ریا کہتے ہیں، یعنی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا مشروط ہے دین پر پوری طرح ثابت قدم رہنے کے ساتھ، اور یہ وعدہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں ایمان اور عمل صالح پر جو جزائے عظیم اور دائمی راحت کا وعدہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور جو شخص بعد ظہور اس وعدہ کے ناشکری کرے گا، یعنی دین کے خلاف راستہ اختیار کرے گا، تو ایسے شخص کے لیے یہ وعدہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ نافرمان ہیں، اور وعدہ تھا فرمانبرداروں کے لیے، اس لیے ان سے دنیا میں بھی وعدہ اور عمل صالح کے دنیاوی اور دینی فوائد سن لیے۔ تو تم کو چاہیے کہ خوب نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور باقی احکام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو، تاکہ تم پر کامل رحم کیا جائے۔ آگے کفر و معصیت کا انجام ذکر کر دیا گیا ہے کہ ایک مخاطب کافروں کی نسبت یہ خیال مت کرنا کہ زمین کے کسی حصہ میں بھاگ جائیں گے اور ہم کو ہرا دیں گے اور ہمارے قہر سے بچ جائیں گے، نہیں، بلکہ وہ خود ہاریں گے اور مقہور اور مغلوب ہوں گے۔ یہ تو نتیجہ دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کو ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ معارف و مسائل، شان نزول۔ قرطبی نے ابو العالیہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، تو ہر وقت کفار و مشرکین کے خوف میں رہے۔ پھر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو یہاں بھی مشرکین کے حملوں سے ہر وقت کے خطرہ میں رہے۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ قرطبی و بحر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے امت محمدیہ سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات و انجیل میں فرمایا تھا۔ بحر محیط۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کو زمین کے خلفاء اور حکمران بنایا جائے گا، اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو غالب کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو اتنی قوت اور شوکت دی جائے گی کہ ان کو دشمنوں کا کوئی خوف نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ اس طرح اور پورا کیا اور فرما دیا، صفحہ نمبر 111، کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکہ، خیبر، بحرین اور پورا جزیرۃ العرب اور پورا ملک یمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے فتح ہوا، اور ہجر کے مجوسیوں سے اور ملک شام کے بعض اطراف سے آپ نے جزیہ وصول فرمایا، اور شاہ روم ہرقل نے اور شاہ مصر و سکندریہ مقوقس اور شاہان امان اور بادشاہ حبشہ نجاشی وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ بھیجے اور آپ کی تعظیم و تکریم کی۔ پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو وفات کے بعد جو کچھ فتنے پیدا ہو گئے تھے ان کو ختم کیا، اور بلاد فارس اور بلاد شام و مصر کی طرف اسلامی لشکر بھیجے، اور بصرہ اور دمشق آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوئے، اور دوسرے ملکوں کے بھی بعض حصے فتح ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنے بعد عمر رضی اللہ بن خطاب کو خلیفہ بنانے کا الہام فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نظام خلافت ایسا سنبھالا کہ آسمان نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسا نظام کہیں نہ دیکھا تھا۔ ان کے زمانے میں ملک شام پورا فتح ہو گیا، اسی طرح پورا ملک مصر اور ملک فارس کا اکثر حصہ۔ انہی کے زمانے میں کیسر و کسریٰ کی کیسری اور کسروی کا خاتمہ ہوا۔
اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشارق و مغارب تک وسیع ہو گیا۔ بلاد مغرب، اندلس اور قبرص تک، اور مشرق اقصی میں بلاد چین تک، اور عراق، خراسان، احوار، سب آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور صحیح حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشارق کو مغارب سمیٹ کر دکھا دیے گئے ہیں، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ہی پورا فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں جو آیا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کی مراد خلافت راشدہ ہے، جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلی گئی، کیونکہ یہ 30 سال کی مدت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک پوری ہوئی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کام چلتا رہے گا جب تک 12 خلیفہ رہیں گے۔ ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث 12 خلیفہ عادل اس امت میں ہونے کی خبر دے رہی ہے، جس کا وقوع ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مسلسل اور متصل ہی ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفوں کے بعد ہوں۔ ان میں سے 4 تو یک بعد دیگرے ہو چکے جو خلفائے راشدین تھے، پھر کچھ وقفہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بن عبدالعزیز ہوئے۔ ان کے بعد بھی مختلف زمانوں میں ایسے خلیفہ ہوتے رہے اور تا قیامت رہیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ان کے بعد بھی مختلف زمانوں میں ایسے خلیفہ ہوتے رہے اور تا قیامت رہیں گے۔ آخری خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے۔ روافض نے جن 12 خلفاء کو متعین کیا ہے، اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں، صفحہ نمبر 112، بلکہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کا خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کے درجات برابر ہوں اور سب کے زمانے میں امن و سکون دنیا کا یکساں ہو، بلکہ اس وعدہ کا مدار ایمان و عمل صالح پر استقامت اور مکمل اتباع ہے۔ اس کے درجات کے اختلاف سے حکومت کی نوعیت و قوت میں بھی فرق و اختلاف لازمی ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں جب اور جہاں کوئی مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوا ہے، اس کو اپنے عمل و صلاح میں کے پیمانے پر اس وعدہ الہیہ کا حصہ ملا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے ان حزب اللہ ہم الغالبون، یعنی اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ آیت مذکورہ سے خلفائے راشدین کی خلافت اور مقبولیت عند اللہ کا ثبوت۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ جو پیشگوئی اس آیت میں فرمائی گئی تھی وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی۔ اسی طرح یہ آیت حضرات خلفائے راشدین کی خلف کے حق کو صحیح اور مقبول عند اللہ ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے رسول اور اس کی امت سے فرمایا تھا، اس کا پورا ظہور انہی حضرات کے زمانے میں ہوا۔ اگر ان حضرات کی خلافت کو حق و صحیح نہ مانا جائے، جیسے روافض کا خیال ہے، تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ہی کہیں پورا نہیں ہوا، اور روافض کا یہ کہنا کہ یہ وعدہ حضرت مہدی کے زمانے میں پورا ہوگا ایک مضحکہ خیز چیز ہے۔ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ 1400 برس تو پوری امت ذلت و خواری میں رہے گی، اور قرب قیامت میں جو چند روز کے لیے ان کو حکومت ملے گی، وہی حکومت اس وعدہ سے مراد ہے، معاذ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جن شرائط ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر کیا تھا، وہ شرائط بھی انہی حضرات میں سب سے زیادہ کامل و مکمل تھی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا انہی کے عہد میں پورا ہوا۔ ان کے بعد نہ ایمان و عمل کا وہ درجہ قائم رہا، نہ خلافت و حکومت کا وہ وقار کبھی قائم ہوا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لفظ کفر کے لغوی معنی ناشکری کے اور اصطلاحی معنی ایمان کی ضد ہیں۔ یہاں لفظی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اصطلاحی بھی۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اپنا یہ وعدہ پورا کر دے، مسلمانوں کو حکومت، قوت اور امن و اطمینان اور دین کو استحکام حاصل ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کرے، یعنی اسلام سے پھر جائے یا ناشکری کرے کہ اس اسلامی حکومت کی اطاعت سے گریز کرے، تو ایسے لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ پہلی صورت میں ایمان ہی سے نکل گئے اور دوسری صورت میں اطاعت سے نکل گئے۔ کفر اور ناشکری ہر وقت ہر حال میں گناہ عظیم ہے، مگر اسلام اور مسلمانوں کی قوت و شوکت
اور حکومت قائم ہونے کے بعد یہ چیزیں دوہرے جرم ہو جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 113۔ اس لیے بعد ذالکہ سے موقت فرمایا گیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء تفسیر نے کہا ہے کہ قرآن کے اس جملے کے سب سے پہلے مصداق وہ لوگ ہوئے جنہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور جب وہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے مذکورہ انعامات میں بھی کمی آ گئی۔ آپس کے قتل و قتال سے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے، اور بعد اس کے سب آپس میں بھائی بھائی تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ بغوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہنگامہ کے وقت دیا تھا۔ خطبہ کے الفاظ یہ ہیں: اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کیے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول تھے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، اور آج تک سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ اللہ کے سامنے دست بریدہ حاضر ہوگا، یعنی اس کے ہاتھ کٹے ہوں گے، اس کے ہاتھ نہ ہوں گے، اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی۔ خدا کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جائے گی، کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 70,000 آدمی مارے جاتے ہیں، اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو 35,000 آدمی مارے جاتے ہیں۔ مظہری چنانچہ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باہمی خون ریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا امت میں چلتا ہی رہا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت استخلاف اور استحقام دین کی مخالفت اور ناشکری قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، ان کے بعد روافض اور خوارج کی جماعتوں نے خلفائے راشدین کی مخالفت میں گروہ بنا لیے۔ اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا۔ مثال اللہ الہدایہ و شکر نحمتہ۔ سوال نمبر 14، درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مراء من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ صفحہ نمبر 114۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ متبرجات بزینہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جواب ترجمہ۔ اے ایمان والو، اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں، اور جو کہ نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو 3 بار فجر کی نماز سے پہلے، اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے پیچھے۔ یہ 3 وقت بدن کھلنے کے ہیں تمہارے، کچھ تنگی نہیں تم پر اور نہ ان پر ان وقتوں کے پیچھے۔ پھر وہی کرتے ہو جو ایک دوسرے کے پاس یوں کھولتا ہے۔ اللہ تمہارے آگے باتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جب پہنچیں لڑکے تم میں کہ عقل کی حد کو تو ان کو ویسی ہی اجازت یعنی چاہیے جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے۔ یوں کھول کر سناتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں تمہاری عورتوں میں سے جن کو توقع نہیں رہی نکاح کی، ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے، یہ نہیں دکھاتی پھریں اپنا سنگھار، اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ سب باتیں سنتا جانتا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس آنے کے لیے تمہارے مملوکوں کو اور جو تم میں
حد بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے۔ ایک تو نماز صبح سے پہلے، اور دوسرے جب دوپہر کو سونے یعنی لیٹنے کے لیے اپنے زائد کپڑے اتار دیا کرتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد۔ یہ تین وقت ہمارے پردے کے ہیں، یعنی یہ اوقات چونکہ عام عادت کے مطابق تخلیہ اور آرام کے ہیں، جس میں آدمی بے تکلفی سے رہنا چاہتا ہے، اور تنہائی میں کسی وقت اعضائے مستورہ بھی کھل جاتے ہیں یا کسی ضرورت سے کھول جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے مملوک غلام لونڈیوں کو اور اپنے نابالغ بچوں کو سمجھا دو کہ بے اطلاع اور بغیر اجازت لیے ہوئے ان اوقات میں تمہارے پاس نہ آیا کریں۔ صفحہ نمبر 115۔ اور ان اوقات کے علاوہ نہ تو بلا اجازت آنے دینے اور نہ منع کرنے میں تم پر کوئی الزام ہے، اور نہ بلا اجازت چلے آنے میں ان پر کچھ الزام ہے، کیونکہ وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس، بس ہر وقت اجازت لینے میں تکلیف ہے، اور چونکہ یہ وقت پردے کے نہیں ہیں اس لیے ان میں اپنے اعضائے مستورہ کو چھپائے رکھنا کچھ مشکل نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جس وقت تم میں کے یعنی احرار میں کے وہ لڑکے جن کا اوپر حکم آیا ہے حد بلوغ کو پہنچیں، یعنی بالغ یا قریب ببلوغ ہو جائیں، تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسا ان سے اگلے یعنی ان سے بڑی عمر کے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ پردہ کے احکام میں شدت فتنہ کے خوف پر مبنی ہے، جہاں فتنہ کا عادتاً احتمال نہ ہو، مثلاً جو بڑی عورتیں جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی امید نہ رہی ہو، یعنی وہ محل رغبت نہیں رہی، یہ تفسیر ہے بڑی ہونے کی، ان کو اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے جس سے چہرہ وغیرہ چھپا رہتا ہے غیر محرم کی روبرو بھی اتار رکھیں، بشرطیہ کہ زینت کے مواقع کا اظہار نہ کریں، جن کا ظاہر کرنا غیر محرم کے سامنے بالکل ناجائز ہے۔ بس مراد اس سے چہرہ، ہتھیلیاں اور بقول باز دونوں قدم بھی بخلاف جو عورتوں کے بوجہ احتمال فتنہ اس کے چہرہ وغیرہ کا بھی پردہ ضروری ہے، اور اگرچہ بڑی بوڑھی عورتوں کے لیے غیر محرموں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اول تو ہر گندہ پردے را گندہ خورے مثل مشہور ہے، دوسرے بالکل ہی بے پردگی کا سد باب مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ معارف و مسائل۔ شروع صورت میں جو یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نور کے بیشتر احکام بے حیائی اور فواحش کے انسداد کے لیے آئے ہیں، اور انہی کی مناسبت سے کچھ احکام آداب معاشرت اور ملاقات باہمی کے بھی بیان ہوئے ہیں، پھر عورتوں کے پردے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اوقات میں استئذان کا حکم۔ آداب معاشرت اور ملاقات باہمی کے آداب اس سے پہلے اسی صورت کی آیت 27، 28 اور 29 میں احکام استئذان کے عنوان میں سے بیان ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 116 کہ کسی سے ملاقات کو جاؤ تو بغیر اجازت لیے اس کے گھر میں داخل نہ ہو، گھر زنانہ ہو یا مردانہ، آنے والا مرد ہو یا عورت، سب کے لیے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت کو واجب قرار دیا گیا ہے، مگر یہ احکام استئذان اجانب کے لیے تھے جو باہر سے ملاقات کے لیے آئے ہوں۔ آیت مذکورہ میں ایک دوسرے استئذان کے احکام کا بیان ہے جن کا تعلق ان اقارب یعنی ان رشتہ داروں اور محارم سے ہے جو عموماً ایک گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان سے عورتوں کا پردہ بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اگرچہ گھر میں داخل ہونے کے وقت اس کا حکم ہے کہ اطلاع کر کے یا کم از کم قدموں کی آہٹ کو ذرا تیز کر کے یا کھانس کھنکار کر گھر میں داخل ہوں، اور یہ استئذان ایسے اقارب کے لیے واجب نہیں، مستحب ہے، جس کو ترک کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے یہ حکم تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا تھا، لیکن گھر میں داخل ہو کر پھر یہ سب ایک جگہ ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے 3 خاص اوقات میں جو انسان کے خلوت میں رہنے کے اوقات ہیں ایک اور استئذان کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے۔ وہ 3 اوقات صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو آرام کرنے کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد کے اوقات ہیں۔ ان میں محارم اور اقارب کو یہاں تک کہ سمجھدار نابالغ بچوں اور مملوکہ لونڈیوں کو بھی اس استئذان کا پابند کیا ہے کہ ان 3 اوقات خلوت میں ان سے بھی کوئی کسی کی خلوت کا بغیر اجازت کے نہ جائے،
کیونکہ ایسے اوقات میں ہر انسان آزاد بے تکلف رہنا چاہتا ہے، زائد کپڑے بھی اتار دیتا ہے اور کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف اختلاط میں مشغول ہوتا ہے۔ ان اوقات میں کوئی ہوشیار بچہ یا گھر کی کوئی عورت یا اپنی اولاد میں سے کوئی بغیر اجازت کے اندر آ جائے تو بسا اوقات وہ ایسی حالت میں پائے گا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرماتا ہے، اس کو سخت تکلیف پہنچے گی اور کم از کم اس کی بے تکلفی اور آرام میں خلل پڑنا تو ظاہر ہی ہے۔ اس لیے آیات مذکورہ میں ان کے خصوصی استئذان کے احکام آئے ہیں کہ ان 3 وقتوں میں کوئی کسی کے پاس بغیر اجازت کے نہ جائے۔ ان احکام کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یعنی ان وقتوں کے علاوہ کوئی مذائقہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس بلا اجازت جایا کریں، کیونکہ وہ اوقات عموماً ہر شخص کے کام کاج میں مشغول ہونے اور اعضائی مستورہ رہنے کے ہیں، جن میں عادتاً آدمی بیوی کے ساتھ اختلاط بھی نہیں کرتا۔ نوٹ: یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں بالغ مرد اور عورت کو استئذان کا حکم دینا تو ظاہر ہے، مگر نابالغ بچے جو شرعاً کسی حکم کے مکلف نہیں، ان کو بھی اس حکم کا پابند کرنا بظاہر اصول کے خلاف ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ جواب یہ ہے کہ اس کے مخاطب دراصل بالغ مرد عورت ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ ایسے وقت میں بغیر پوچھے اندر نہ آیا کرو، جیسے حدیث میں ہے کہ بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز سکھاؤ اور پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کے بعد ان کو سختی سے نماز کا پابند کرو، نہ مانے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح اس استئذان کا اصل حکم بالغ مرد و عورت کو ہے، اور مذکورہ جملے میں یہ جو الفاظ ہیں کہ ان وقتوں کے علاوہ دوسرے اوقات میں نہ تو تم پر جناح ہے، یعنی کوئی گناہ ہے کہ ان کو بلا اجازت آنے دو، اور نہ ان پر کوئی جناح ہے کہ وہ بلا اجازت آ جائیں۔ اس میں اگرچہ لفظ جناح آیا ہے جو عموماً گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر کبھی مطلقاً حرج اور مضائقہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں لا جناح کے معنی بھی یہی ہیں کہ کوئی مضائقہ اور تنگی نہیں ہے۔ اس سے بچوں کے مکلف اور گناہ گار ہونے کا شبہ ختم ہو گیا۔ بیان القرآن۔ مسئلہ 1۔ آیت مذکورہ میں جو الذین ملکت ایمانکم کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی مملوک غلام اور لونڈی دونوں پر حاوی ہیں، ان میں مملوک غلام جو بالغ ہو وہ شرعاً اجنبی غیر محرم کے حکم میں ہے۔ اس کی آقا اور مالک عورت کو بھی اس سے پردہ کرنا واجب ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس لیے یہاں اس لفظ سے مراد لونڈیا یا مملوک غلام جو بالغ نہ ہو وہ ہے جو ہر وقت گھر میں آنے جانے کے عادی ہیں۔ مسئلہ 2۔ اس میں علماء و فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ خاص استئذان اقارب کے لیے واجب ہے یا استحبابی حکم ہے، اور یہ کہ یہ حکم اب بھی جاری ہے یا منسوخ ہو گیا۔ جمہور فقہا کے نزدیک یہ آیت محکم غیر منسوخ ہے، اور حکم وجوب کی علت اور وجہ وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ ان 3 اوقات میں عام آدمی خلوت چاہتا ہے، اور اس میں یعنی تنہائی چاہتا ہے، اس میں بسا اوقات اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، بعض اوقات اعضائی مستورہ بھی کھلے ہوتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ اس کی احتیاط کر لیں کہ ان اوقات میں بھی اعضائی مستورہ کو چھپانے عموماً یہی عادت بن گئی ہے، تو اس صورت میں ان پر یہ بھی واجب نہیں رہتا کہ اپنے اقارب اور بچوں کو استئذان کا پابند کریں، اور نہ اقارب پر واجب ہوتا رہتا ہے۔ البتہ اس کا مستحسن اور مستحب ہونا ہر حال میں محب ہے، ہر حال میں ہے۔ البتہ اس کا مستحسن اور مستحب ہونا ہر حال میں ہے، مگر عام طور پر عمل اس پر زمانہ دراز سے متروک سا ہو گیا، یعنی ختم سا ہو گیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں تو اس پر بڑی شدت کے الفاظ استعمال فرمائے، اور ایک روایت میں عمل نہ کرنے والے لوگوں کا کچھ عذر بیان کر دیا۔ صفحہ نمبر 118۔ پہلی روایت ابن کثیر نے بسند این ابی حاتم یہ نقل کی ہے کہ حضرت ابن ابی حاتم نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ ایک آیت یہی آیت استئذان یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جس میں اقارب و نابالغ بچوں کو بھی استئذان کی تعلیم ہے۔ دوسری آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ہے، جس میں تقسیم میراث کے وقت وارثوں کو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر مال وراثت تقسیم کرنے کے وقت کچھ ایسے رشتہ دار بھی موجود ہو جائیں جن کا ضابطہ میراث سے کوئی حصہ نہیں ہے، جن کا باضابطہ میراث سے کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کو بھی کچھ مال دے دیا کرو کہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔
تیسری آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں بتلایا ہے کہ سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور آج کل لوگ معزز و مکرم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہو چکا، مکان کوٹھی بنگلہ شاندار ہو۔ بعض روایات کے الفاظ میں اس میں یہ بھی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 آیتوں کے معاملہ میں لوگوں پر شیطان غالب آ گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں نے تو اپنی لونڈی کو بھی اس کا پابند کر رکھا ہے کہ ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت میرے پاس نہ آیا کرے۔ دوسری روایت ابن ابی حاتم کی ہی کے حوالے سے حضرت اکرمہ سے یہ منقول ہے کہ 2 شخصوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس استئذان اقارب کے متعلق سوال کیا کہ اس پر لوگ عمل نہیں کرتے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی اللہ بہت ستر رکھنے والا ہے، یعنی بہت چھپانے والا ہے اور ستر کی حفاظت کو پسند فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت معاشرت بہت سادہ تھی، نہ لوگوں کے دروازوں پر پردے تھے، نہ گھر کے اندر پردہ دار میں سحریاں تھیں۔ اس وقت کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کا نوکر یا بیٹا بیٹی اچانک آ جاتے اور یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا، اس لیے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں 3 وقتوں میں استئذان کی پابندی لگا دی تھی۔ اور اب چونکہ دروازوں پر پردے اور گھر میں پردہ دار مسحریاں ہونے لگیں، اس لیے لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ بس یہ پردہ کافی ہے، اب استئذان کی ضرورت نہیں۔ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا ہے کہ حاذا اسناد صحیح علی الی ابن عباس۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دوسری روایت سے اتنی بات نکلتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات کا اندیشہ نہ ہو کہ آدمی بیوی کے ساتھ مشغول ہو یا ایذائی مستورہ کھولے ہوئے اور کسی کے آنے کا احتمال ہو، ایسے حالات میں کچھ مساہلت ہے۔ قرآن نے پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے، لیکن قرآن نے پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے کہ کوئی کسی کی آزادی میں خلل انداز نہ ہو، سب آرام و راحت سے رہیں۔ جو لوگ اس طرح کے استئذان کا گھر والوں کو پابند نہیں بناتے وہ خود تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی ضرورت و خواہش کا کام کرنے میں تنگی برتتے تھے۔ صفحہ نمبر 119 عورتوں کے احکام پردہ کی تاکید اور اس میں سے ایک اور استثناء۔ اس سے پہلے عورتوں کے حجاب اور پردہ کے احکام 2 آیتوں میں مفصل آ چکے ہیں اور ان میں 2 استثناء بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک استثناء ناظر یعنی دیکھنے والے کے اعتبار سے، دوسرا استثناء یہ منظور یعنی جس کو دیکھا جائے اس کے اعتبار سے۔ ناظر کے اعتبار سے تو محرم کو اپنی مملوکہ کنیزوں نابالغ بچوں کو مستثنیٰ کیا گیا تھا، اور منظور یعنی جس چیز کو نظروں سے چھپانا مقصود ہے اس کے اعتبار سے زینت ظاہرہ کو مستثنیٰ کیا گیا، جس میں اوپر کے کپڑے، برقع یا بڑی چادر با اتفاق مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی اس استثناء میں داخل ہیں۔ یہاں اگلی آیت میں ایک تیسرا استثناء عورت کے شخصی حال کے اعتبار سے کیا گیا کہ جو عورت بڑی بوڑھی ایسی ہو جائے کہ نہ اس کی طرف کسی کو رغبت ہو اور نہ وہ نکاح کے قابل ہو، اس کے لیے پردہ کے احکام میں یہ سہولت دے دی گئی ہے کہ اجانب بھی اس کے حق میں مثل محارم کے ہو جاتے ہیں۔ جن اعضاء کا چھپانا اپنے محرموں سے ضروری نہیں ہے، اس بوڑھی عورت کے لیے غیر مردوں غیر محرموں سے بھی ان کا چھپانا ضروری نہیں، اس لیے فرمایا والقواعد من النساء اللتی، جس کی مختصر تفسیر اوپر گزر چکی ہے، مگر ایسی بڑی بوڑھی عورت کے لیے بھی ایک قید تو یہ ہے کہ جو اعضاء محرم کے سامنے کھولے جائیں یہ عورت غیر محرم کے سامنے بھی کھول سکتی ہے، بشرطے کہ بن سمن کے زینت کر کے نہ بیٹھے۔ دوسری بات آخر میں یہ فرمائی وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، یعنی اگر وہ غیر محرموں کے سامنے آنے سے بالکل ہی بچیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ سوال نمبر 15 درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخواتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت امامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جواب اور ترجمہ، نہیں ہے اندھے پر کچھ تکلیف اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف،
صفحہ نمبر 120۔ اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی بہن کے گھر سے یا اپنے چچا کے گھر سے یا اپنی پھوپھی کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالہ کے گھر سے یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے۔ نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ آپس میں مل کر یا جدا ہو کر، پھر جب کبھی جانے لگو گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر۔ نیک دعا ہے اللہ کے یہاں سے برکت والی ستھری، یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھ لو۔ خلاصہ تفسیر: اگر تم اندھے، لنگڑے، بیمار، غریب کو اپنے کسی عزیز یا ملاقاتی کے گھر لے جا کر کچھ کھلا پلا دو یا خود کھا پی لو، تو جب یہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ عزیز ملاقاتی ہمارے کھانے اور کھلانے پر راضی ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، تو ان صورتوں میں نہ تو اندھے آدمی کے لیے کوئی مذائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی کے لیے اور نہ بیمار آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے اس بات میں کچھ مذائقہ ہے کہ تم خواہ خود یا تم ماں ان معذورین کے سب اپنے گھروں سے جن میں بیوی اولاد کے گھر بھی آ گئے کھانا کھا لو، یا ان گھروں میں جن کا ذکر آگے آتا ہے کھا لو، یعنی نہ تم کو خود کھانے میں گناہ ہے اور نہ ان معذورین کو کھلانے میں۔ اسی طرح تمہارے کھلا دینے سے ان معذورین کو بھی کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، اور وہ گھر یہ ہیں مثلاً اپنے باپ کے گھر سے کھا لو کھلا دو، یا اپنی ماؤں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھر سے یا اپنی بہنوں کے گھر سے یا اپنے چچاؤں کے گھر سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیاں جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، پھر اس میں بھی کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر یہ بھی معلوم رکھو کہ جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے لوگوں کو، یعنی وہاں جو مسلمان ہوں، ان کو سلام کر لیا کرو، جو کہ دعا کے طور پر ہے اور جو خدا کی طرف سے مقرر ہے، اور بوجہ اس پر ثواب ملنے کے برکت والی اور بوجہ مخاطب کا دل خوش کرنے کی عمدہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔